وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد سبحان الله عما يصفون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ عقائد میں ہم صفات کا بیان ہمارا جاری ہے، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ تین صفات ہیں، تین طرح کی صفات ہیں۔ ایک صفت نفسیہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پاک کے بارے میں بات کرتے ہیں، یہ ایک ہی صفت ہے، صفت وجود۔ دوسری صفات معانی کہلاتی ہیں، یہ 7 ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام اور حیات یعنی زندگی۔ یہ 7 صفات معانی کہلاتی ہیں، اور انہی پھر 7 صفات معنویہ بن جاتی ہیں، وہ اسم فاعل بن جاتا ہے، جیسے علم سے علیم، قدرت سے قدیر وغیرہ۔ اور تیسری جو صفات کی قسم ہوتی ہے وہ صفات سلبیہ کہلاتی ہے۔ صفات سلبیہ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ 5 صفات ہوتی ہیں: القدم یعنی اللہ تعالیٰ قدیم ہے، البقاء یعنی اللہ تعالیٰ باقی ہے، اس پر کبھی بھی نہ ہونا یعنی عدم، فنا کبھی بھی نہیں آئے گی، نہ پہلے کبھی فنا آئی یعنی وہ قدیم ہے، نہ بعد میں کبھی فنا آئے گی یعنی وہ باقی ہے۔ تیسری صفت آپ کو سمجھائی تھی المخالفۃ للحوادث، کہ وہ حوادث کے مخالف ہے۔ حوادث حادث کی جمع ہے، اور حادث مخلوق کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ خالق ہے، وہ قدیم ہے، اور مخلوق حادث ہے، اور قدیم حادث کی طرح نہیں ہوتا ہے، تو وہ حادث کے مخالف ہے۔ اس صفت پر ہم نے پچھلے درس میں تفصیلی کلام کر لیا تھا۔ آج یہ چوتھی صفت ہے، صفت القیام بالنفس، اور یہ 5 صفات جس میں 5ویں صفت ہے وحدانیت۔ تو قدم، بقا، مخالفتہ للحوادث، القیام بالنفس اور وحدانیت، یہ 5 صفات سلبیہ کہلاتی ہیں۔ اور ان کو صفات سلبیہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم ان صفات کی ضد کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نفی کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قدیم ہے، اس کا مطلب ہے وہ غیر حادث ہے، حادث نہیں ہے۔ یعنی ان تمام صفات کے بیان میں آپ کو آسان کرنے کے لیے سمجھاتا ہوں کہ سلبیہ، سلب کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا۔ یہ کیوں اس کو یہ عنوان دیا گیا؟ اس لیے کہ اس میں ان صفات کے بیان میں ہم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ہر عیب اور نقص کی نفی کرتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں قدیم ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ حادث نہیں ہے۔ تو ان تمام صفات کے بیان میں نہیں 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 آتا رہے گا۔ تو سلب کو یعنی سلب کا معنی ہی ہوتا ہے انکار، تو اس نہیں کی وجہ سے ان صفات کا عنوان مقرر کر دیا صفات سلبیہ۔ تو آپ نوٹ کریں گے کہ سب میں نہیں آتا ہے۔ وہ قدیم ہے یعنی مخلوق نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے۔ وہ باقی ہے یعنی اس پر کبھی بھی فنا نہیں آئے گی۔ وہ حادث کے مخالف ہے یعنی حادث کے مشابہ نہیں ہے، اس میں بھی نہیں آ گیا۔ اسی طرح وہ قائم بالنفس ہے یعنی کسی کا محتاج نہیں ہے، اور وہ واحد ہے یعنی متعدد نہیں ہے۔ تو اس سب میں نہیں 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 آتا ہے۔ اس اعتبار سے آپ سمجھ لیں کہ اس کا عنوان، ان 5 صفات کا عنوان صفات سلبیہ رکھا ہے۔ اور یہ صفات جو ہیں، ان کی جو یہ 5 چیزیں جو ذکر کی، ان کی ضدوں کی اللہ سے نفی کی جاتی ہے۔ یعنی ان 5 چیزوں کی جب ان کی ازداد کی جب آپ اللہ تعالیٰ سے نفی کریں گے، یعنی قدیم ہونے کی نفی جو ہے، قدیم ہونے کی ضد ہے حادث ہونا، تو قدیم جب کہتے ہیں تو حادث ہونے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو فنا ہونے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح حادث کے مخالف ہونے کی جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو حادث کے مشابہ ہونے کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب قائم بالنفس ہم کہہ رہے ہیں
تو ہم محتاج ہونے کی نفی کرتے ہیں، اللہ الصمد۔ اور جب ہم وحدانیت کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے متعدد ہونے کی نفی کرتے ہیں کہ وہ یکتا ہے۔ تو ان سب میں ان تمام صفات کی، ازداد کی نفی کی جاتی ہے۔ تو اب جتنے بھی عیوب و نقائص جو ہیں ان کی نفی ان 5 صفات سے ہو جائے گی۔ کوئی بھی شخص کسی طرح کا بھی عیب اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ منسوب کرنے کی کوشش کرے گا تو ان 5 صفات کے ذریعے سے اس عیب کا رد ہو جائے گا۔ قیام بالنفس، یہ 5 صفات جو ہیں سورہ اخلاص میں واضح طور پر ذکر کر دی گئی۔ قل هو اللہ احد، وحدانیت آ گئی۔ اللہ الصمد، قیام بالنفس، غنی مطلق، اس کو غنی المطلق حاصل ہے، کسی کا محتاج نہیں، باقی ہر ایک محتاج ہے۔ تیسرا لم یلد، یہ بقا کی طرف ہے کہ مجھے اولاد کی ضرورت ہے تاکہ میں چلا جاؤں تو میرا نام باقی رہے، تو بقا کے لیے مجھے کسی کی طرف محتاجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اسے بقا کے لیے وہ تو خود ہی باقی رہے گا، تو یہ بقا کی طرف اشارہ ہے۔ وَلَمْ يُولَدْ، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں تھا اور کسی سے پیدا ہو گیا، وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو اس آیت پاک کے اس حصے میں لم یولد میں اس کے قدیم ہونے کا بیان ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس میں حادث کے مخالف ہونے کا بیان ہے۔ ان 5 صفات سلبیہ کا بیان سورہ اخلاص میں موجود ہے۔ اب قیام بالنفس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہوا عدم الاحتیاج الی المحل والمخصص۔ عربی عبارت ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عدم الاحتیاج، محتاج نہ ہونا، محل اور مخصص کی طرف۔ مخصص کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا۔ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، تو کس کس چیز کی محتاجی ہو سکتی ہے؟ تو 2 چیزوں کی محتاجی ہو سکتی ہے، ان 2 چیزوں کا یہاں ذکر کر دیا گیا۔ جیسے میں ایک ذات ہوں، صحیح، تو اس ذات کو بنانے کے لیے مخصص کی یعنی ایجاد کرنے والے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ذات ہے، تو کیا وہ کسی ایجاد کرنے والے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ لم یولد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، تو وہ کسی موجد، ذات ہونے کے باوجود کسی موجد کا ایجاد کرنے والے کا محتاج نہیں ہے۔ یہ مسجد ذات ہے یا نہیں ہے؟ لیکن یہ ہمارے ایجاد کرنے کی محتاج ہے۔ یہ موبائل ذات ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ذات ہے، لیکن ہمارے ایجاد کرنے کی، کسی موجد کی، کسی انوینشن کرنے والے کی محتاج ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں خارج میں نظر آ رہی ہیں جو ذات ہیں، ذوات ہیں، ٹھوس چیزیں ہیں جو از خود اپنا وجود قائم رکھتی ہیں، وہ کسی نہ کسی موجد کی محتاج ہیں۔ تو اللہ بھی ذات ہے، لیکن اللہ ایسی ذات ہے کہ وہ کسی موجد کا محتاج نہیں ہے۔ اور محل کی طرف محتاج ہونا، موجودات میں ایک اور چیز ہے صفات، خوبیاں، کمالات۔ تو جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور ذاتیں بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ تو ذات تو خود بخود قائم رہتی ہے، ایک بار بنانے والے نے بنا دیا، اب خود قائم رہے گی، لیکن صفات جو ہوتی ہیں ان کو اپنے قائم رہنے کے لیے ایک ذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے بلندی ایک صفت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہ بلندی الگ سے آپ مجھے کہیں دکھا سکتے ہو؟ نہیں، بلکہ بلندی کسی چیز میں نظر آئے گی۔ تو بلندی کو قائم ہونے کے لیے ایک ذات کی ضرورت ہے۔ تو یہ جتنی بھی صفات ہوتی ہیں ان کو اپنے قائم رہنے کے لیے ایک ذات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو قائم رہنے کے لیے کسی محل کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس میں اترے اور اس میں قائم ہو، اور کسی محل کا وہ محتاج ہو، جیسے صفات محتاج ہوتی ہیں۔ میری رنگت میری صفت ہے، لیکن اس رنگت کو نظر آنے کے لیے اس وجود کی ضرورت ہے۔ تو ایک ہے ذات اس کائنات میں اور ایک ہے صفات۔ پوری کائنات اور عالم ان 2 چیزوں کا ہی مجموعہ ہے۔
اگر آپ عالم کو کھولیں، کائنات کو کھولیں، تو یہ دو ہی چیزیں نکلیں گی، ذات اور صفات۔ یہ آسان کرنے کے لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں ذات اور صفات، ورنہ یہ فلسفے کی زبان میں جرم کہتے ہیں اس کو، اور صفات کو عرض کہتے ہیں، لیکن یہ ایک منطقی اور فلسفی بحث ہے، لہٰذا اس میں جائے بغیر میں آپ کو آسان آپ کی ذہنی سطح کے مطابق آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کائنات کو کھولیں گے تو دو طرح کی مخلوق نکلے گی، ایک ہے ذات جو خود بخود قائم رہتی ہے، اور ایک ہے صفات کے جسے اپنے قائم رہنے میں ایک جسم کی محتاجی ہوتی ہے، ایک محل کی محتاجی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ذات ہے، اسے کسی ایجاد کرنے والے کی محتاجی نہیں ہے۔ تو جتنی بھی ذاتیں ہیں کائنات میں وہ اللہ کی محتاج ہیں، لیکن اللہ ذات ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کائنات میں دوسری طرح کی جو موجودات پائی جاتی ہیں وہ صفات ہیں، اور صفات کو محل کی محتاجی ہوتی ہے۔ اللہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ محل کا محتاج ہو۔ یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اس کی ذات میں گھس گیا ہے معاذ اللہ، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر لیا، تو ذات کے اندر کیسے گھس سکتی ہے؟ یہ ذات ہے، یہ ذات ہے، اس کے اندر جا سکتی ہے؟ یہ نہیں۔ لیکن یہ ذات ہے اور اس کے اندر یہ کالا پن اتر گیا یا نہیں اتر گیا؟ اس میں سفیدی اتر گئی ہے یا نہیں؟ اس کالا پن یہ صفت ہے اور سفیدی یہ صفت ہے، اس کو اپنے قائم رہنے کے لیے ایک ذات کی محتاجی ہے، لیکن ذات میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گھس گیا، تو گویا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا کہ کوئی صفت ہے کہ وہ محل کا محتاج ہے اور محل میں گھس گیا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کسی محل کا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صفت ہے ہی نہیں، وہ ذات ہے۔ اب آپ سنتے رہتے ہیں، آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی سننے کے لیے مل جائے گا، اور میں ایک بچے کی کتاب دیکھ رہا تھا، نظم اس میں لکھی ہوئی تھی، حمد لکھی ہوئی تھی، اور حمد کا آخری شعر تھا اللہ ہے بس پیار ہی پیار۔ بھئی پیار تو صفت ہے، اور صفت کو اپنے پائے جانے کے لیے ایک ذات کی محتاجی ہوتی ہے۔ اللہ تو ذات ہے، اللہ صفت نہیں ہے، تو یہ جملہ ہی کہنا درست نہیں ہے کہ اللہ محبت ہے، اللہ پیار ہی پیار ہے۔ اس صورت میں تو آپ اللہ کو صفت قرار دے رہے ہو، اور جب صفت قرار دو گے تو صفت کو اپنے قائم رہنے کے لیے ایک ذات اور ایک وجود کی ضرورت ہوگی، اور یہ محتاجی ہے۔ اور محتاجی، خدا محتاج ہوگا؟ نہیں، خدا صفت نہیں ہے بلکہ ذات ہے، اور ذات بھی ایسی کہ جو کسی بنانے والے کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں محتاج لکھا لفظ، اس کو بھی سمجھ لیں کہ محتاج کس کو کہتے ہیں، محتاجی کس کو کہتے ہیں؟ محتاجی کہتے ہیں توقف کمال الذات علی غیر الذات، کہ کسی ذات کے کمال کا دوسری ذات پر موقوف ہونا، یہ محتاجی کہلاتا ہے۔ کسی ذات کے کمال کا دوسری ذات پر موقوف ہونا یہ محتاجی کہلاتا ہے۔ جیسے مرد ہے، وہ بیوی اور اولاد کی وجہ سے کہتے ہیں مکمل ہو گیا، تو یہ کامل ہو گیا، لیکن اس کا یہ کمال، یہ اپنے اس کمال میں غیر کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج اور زوجہ کا محتاج۔ اسی طرح عورت شوہر کی محتاج اپنے کامل ہونے میں اپنے کامل ہونے میں اس لباس کا محتاج۔ تو ہر وہ ذات کہ جو اپنے کامل ہونے میں کسی اور کا محتاج ہو، اس کو کہتے ہیں احتیاج، کہ اس کا کمال دوسری ذات پر موقوف ہو، دوسری ذات کی وجہ سے ہو، اس کو کہتے ہیں محتاجی۔ میں بیمار ہوں، اب صحت کے لیے، صحت کے کمال کی طرف آنے کے لیے میں کس کا محتاج ہوں؟ ڈاکٹر کا، دواؤں کا محتاج ہوں، پھر میں دوائی استعمال کرتا ہوں، علاج کرواتا ہوں تو کمال والا ہو جاتا ہوں، صحت مند ہو جاتا ہوں۔ تو میرا یہ کمال جو ہے کسی اور کی وجہ سے ہے۔ تو کسی ذات کا کمال جو ہے کسی اور کی وجہ سے ہو تو اس کو کہا جاتا ہے محتاجی۔ اور اللہ تبارک و تعالی کامل ہے ہمیشہ سے۔ ہم تو پہلے ناقص ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، پھر علم سیکھ لیتے ہیں، کمال پیدا ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، پھر یہ علم بڑھتا رہتا ہے تو کمال بڑھتا رہتا ہے۔ ہماری ذاتیں کمال کو قبول کرنے والی ذاتیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ واحد ہے کہ جو ہمیشہ سے کمال والا ہے، مزید کمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کمال کی انتہا پر ہے، اور ایسی انتہا جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔
تو وہ کمال کو قبول کرنے والی ذات نہیں ہے. تو میرا کمال زوجہ کی وجہ سے میں کامل ہوا، اولاد کی وجہ سے میں کامل ہوا، لباس کی وجہ سے میں کامل ہوا، علاج کرنے والے ڈاکٹر کی وجہ سے میں کامل ہوا جب اس نے میرا علاج کیا. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے کمال والا. اور اسی طرح سے ہم یوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں پیدا کیا تب اللہ تعالیٰ خالق بنانا، جب اس نے ہمیں جب رزق کھانے والا کوئی نہیں تھا پھر اس نے مخلوق کو بنایا پھر رزق دیا تو پھر رزاق بنانا. تو دیکھو وہ بھی ہماری وجہ سے کمال والا ہوا ہے؟ نہیں، ہماری وجہ سے کمال والا نہیں ہے، وہ ہمیں رزق دینے سے پہلے رزاق ہے. آپ دیکھو میں نے اس کو مارا تو مارنے سے پہلے مجھ میں صلاحیت تھی یا ابھی ابھی پیدا ہوئی ہے؟ مارنے سے پہلے صلاحیت موجود تھی. میں بول رہا ہوں تو ایسے ہی بولتے وقت صلاحیت پیدا ہو گئی یا صلاحیت پہلے سے ہے اور ابھی بول رہا ہوں؟ اسی طرح میں نے یہاں پر لکھا تو لکھنے کی صلاحیت پہلے سے تھی اور ابھی میں نے لکھا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی رزاق پہلے سے ہے. جب اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے رزق عطا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے نمایاں ہو کر مخلوق پر ظاہر ہو گئی. تو یوں نہیں کہیں گے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا تبھی تو ہم اس کو رزاق کہتے ہیں. اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو کائنات کو دیکھ کر ہی تو اس کو خالق کہتے ہیں، اس کو زبردست کہتے ہیں، عظیم کہتے ہیں، عزت دینے والا کہتے ہیں، ذلت دینے والا کہتے ہیں، زندگی دینے والا کہتے ہیں، موت دینے والا کہتے ہیں. تو یہ ساری کام کر رہا ہے، ان کاموں کے کرنے کی وجہ سے تو اس کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کام کرنے کی وجہ سے آپ اس کو پکار رہے ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ کام کیا ہے تب وہ کمال والا ہوا ہے. وہ ازل سے کمال والا ہے، ہمیشہ سے کمال والا ہے، اپنے اس کمال میں کسی کا محتاج نہیں ہے. تو بس اس بات کو اس صفت میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قائم بالنفس ہے، یعنی وہ صفت نہیں ہے کہ اسے اپنے قائم رہنے میں کسی محل کی محتاجی ہو. اسی طرح سے وہ ذات ہے، لیکن ایسی ذات نہیں ہے جو ایجاد کرنے والے کی محتاج ہوتی ہے. تو نہ وہ صفت ہے کہ جسے محل کی طرف محتاجی ہو، اور وہ بلکہ وہ ذات ہے، اور ذات بھی ایسی جو کسی ایجاد کرنے والے کی محتاج نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس صفت کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. انشاءاللہ اگلی جو صفت ہے وہ صفت وحدانیت ہے. اگلے درس میں صفت وحدانیت کے بارے میں کلام ہوگا. اور صفت وحدانیت کے لفظ سے آپ سمجھتے ہیں کہ واحد یکتا، ایک، لیکن وہ ایک ہونا جب آپ کے سامنے کھل کر آئے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا اتنی تفصیل ہے اس کی وحدانیت میں. تو انشاءاللہ شرح صدر حاصل ہوگا اور علم میں اضافہ ہوگا. اور اس کے بعد ان 5 صفات کے ختم ہونے کے بعد پھر 7 صفات کی باری آئے گی. جب یہ 7 صفات پر کلام مکمل ہو جائے گا تو ہمارے عقیدے کا درس یہ مکمل ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ایک صفت یہ اور 7 یہ، تو کم سے کم 8 سے 10 درس جو ہیں، 8 سے 10 اتوار ہیں، کتنے 3 مہینے ہو گئے. 3 مہینے تک تو یہی چلتا رہے گا. اس کے بعد ہم خرید و فروخت کتاب البیوع شروع کریں گے تاکہ اس کے حلال وغیرہ سے متعلق بھی ہم معلومات ہمارے ذہن میں ہوں اور بے جو ہے وہ شرعی طریقے کے مطابق ہم کر سکیں.